MBGS ویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کبھی ترازو نظام عدل کی پہچان ہوا کرتا تھا، مگر اب ٹرک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے ٹرک پھڑیا گیا جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور چیف جسٹس سے متعلق ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے، جس میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو ان کے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس آڈیو کو اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے اور کیا اس طرح کی مزید آڈیوز اور ویڈیوز آ سکتی ہیں، اور اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو بالآخر معاملات کیا رخ اختیار کریں گے اور یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے تو دیر نہیں لگائی تردید کرنے میں اور یہ وضاحت کرنے میں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ جعلی ہے، فیک ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ ان کے بھائی جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اگرچہ واضح طور پہ تردید یا تصدیق نہیں کی، لیکن مزاحیہ انداز میں کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ تو پہلے جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں فواد چودھری کو فیصل چودھری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، پہلے آپ وہ آڈیو ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم اس کے کنٹینٹ پہ بھی بات کریں گے، کنٹیکسٹ پہ بھی بات کریں گے اور اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ جعلی ہے یا اصلی ہے۔ ہاں جی ہاں جی اچھا، میں کیا وہ اپنا جو ہے نا سیدھے سوال دے رہا ہے کہ میری کوئی جنرل کراؤ پنجاب کے نام دوسرا اپنا مظاہر نو یا اجاز صاحب کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ذرا مل انہوں کو جو تھوڑے نال ہے پورا طرح کھڑا ہے تسی دسو کہ کی کریں۔ ذاتی تجویز یہ ہے کہ یہ کر کے نا جیسے تارڑ سے 3-4 جگہ سے کرا کے نا استغاثے انہوں سے 228 سزا دے تاکہ انہوں نے پریشر سے میں صبح کرنا نا صبح انہوں نے پوچھ کر 39 سیکنڈ کی یہ آڈیو ہے جو ابھی آپ نے ملاحظہ کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو پہلے ہم اس کے جعلی اور اصلی ہونے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونا اب معمول بن گیا ہے، خواہ وہ سیاسی معاملات ہوں، عدالتی معاملات ہوں یا دیگر قومی معاملات ہوں، اس کے حوالے سے اس طرح کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ آڈیو فیک ہے یا اوریجنل ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آڈیو جو ہے یہ جعلی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف اس آڈیو میں یا اس سے پہلے جو آڈیوز لیک ہوئیں ان میں انگلی اٹھائی گئی وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ بہت با اختیار لوگ ہیں۔ ان کے اشارہ و ابرو پر ان کے نوک قلم سے بھونچال آ سکتا ہے، اگر وہ چاہیں تو زمین آسمان جو ہے وہ ایک کر دیں، فوراً سب کو جو ہے وہ نوٹس کر کے طلب کر لیا جائے، آڈیو کا فورینسک جو ہے وہ کرا لیا جائے اور اس معاملے کو جو ہے وہ بلا تاخیر اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ آڈیوز فیک ہوں، جعلی ہوں، تو بتایا جا سکتا ہے کہ عدلیہ کو ملائن کیا جا رہا ہے، اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں انہیں جو ہے وہ توہین نوٹس دے کے، جیسا کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ بلا لیا جائے اور فوراً سے انہیں جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف یہ آڈیوز جو لیک ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، اصلی ہیں، فیک نہیں ہیں، بلکہ ان معزز جج صاحبان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی خاصا مواد جو ہے موجود ہے۔ اگر وہ اس حوالے سے متحرک ہوں گے تو پھر شاید وہ بھی جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ اس سے پہلے جو چودھری پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس کی بھی تردید نہیں کی گئی، اور اب یہ جو آڈیو آئی ہے اس کی بھی تردید جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ اور پھر فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری ایڈوکیٹ، ان سے بھی آج اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت مزاحیہ انداز میں، بہت لائٹر وے میں جو ہے
یہ اس کو جو ہے یہ جو سوالات پوچھے گئے انہیں نظر انداز کرنے یا آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے واضح جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کوئی جعلی ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی پن پوائنٹ بات جو ہے وہ انہوں نے کی۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ فیصل چوری صاحب سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ جی صاحب بتائیں، یہ آپ کی آڈیو ٹھیک ہے یا ایڈیٹڈ ہے، یا آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ یار میں تو خود کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ 2 چیف جسٹس کی ملاقات بھی میں نے کرانی ہے اور 2-4 جج سپریم کورٹ کے میری مرضی کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں، تو مجھے لگی ہے میں میرا خیال فیس سے اپنی قاری صاحب کو کہتا ہوں ری-اسٹرکچر کراؤں اور کام ٹھیک کروں۔ تو یعنی آپ تسلیم کریں کہ آپ کی آڈیو ٹھیک ہے اور آپ کے رابطے بھی ہیں؟ سر یہ ٹرک کا کیا چکر ہے اور کون سا ٹرک ہے جو فواد چوہدری صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹرک تیار ہے؟ نقوی صاحب کے پیچھے کون سا ٹرک کھڑا ہوا ہے؟ نقوی صاحب کے پیچھے کوئی ٹرک بھی کھڑا ہے؟ آڈیو میں تو یہی ہے۔ ٹرک تو ہمارے پاس نہیں ہوتے، جن کے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں۔ آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتے ہیں سر؟ آڈیو کہاں سے آئی ہے؟ ہمارے پاس تو فائلیں ہوتی ہیں۔ یہ آڈیو آئی کہاں سے ہے اور کدھر سے لیک ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ بات جو اس میں باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں؟ سر آڈیو لیکس پہ اب کیا بحث کریں، اب آڈیو لیکس تو ایسے بھی آ جاتی ہیں۔ میں تو ڈر گیا تھا کوئی خانگی معاملات کی طرف نہ چل جائے معاملہ، اس پہ زیادہ مجھے ڈر لگ گیا تھا۔ زیادہ خطرناک ہے وہ سر وہ گھر بھی تو رہنا ہوتا ہے راشد بھائی۔ ون ورڈ میں بتائیں، یہ درست ہے یا ایڈیٹڈ ہے؟ یہ ایڈیٹڈ ہے یا جعلی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، ابھی مجھے کہ میں تو ابھی آپ نے سنائی ہے۔ چوہدری صاحب ویسے آپ اپنے بھائی سے واٹس ایپ پہ گفتگو کرتے ہیں یا دوسری لائن پہ؟ میں تو سر کرتا رہتا ہوں واٹس ایپ پہ بھی، دوسری لائن پہ بھی۔ ہمارا تو ذرا ڈیلی میں 36 دفعہ رابطہ ہوتا ہے، اس میں کچھ عطا تارڑ پر کون سے کیسز لگوانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہے جی عطا تارڑ پر کون آتا تھا وہ؟ اچھا 288 کیا چیز ہے؟ 228 ہے۔ 228 پتہ نہیں کیا، پتہ پڑھوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فیصل چوری ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی واضح جواب اس حوالے سے نہیں دیا، تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں اور بظاہر یوں لگتا ہے مجھے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ جعلی نہیں ہے۔ اس کا تناظر کیا ہے، کنٹیکسٹ کیا ہے، وہ تو جن کی گفتگو ہو رہی ہے یا جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ آڈیو کم از کم جعلی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی مجھے۔ اور یہ جو 39 سیکنڈ کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے، اس میں سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ ٹرک والی بات ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں، بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ٹرک الٹ جانے کی اصطلاح سنی تھی، مگر یہ ٹرک پکڑے جانے کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بتا دیں کہ تواڈے نام دا پورا ٹرک کھڑا ہے، یعنی آپ کے نام پہ پورا جو ٹرک ہے وہ تیار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال جو ہے کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چیزہ لینے کے لیے از راہ تلذذ یہ سوالات اس طرح کے جو کیے جا رہے ہیں، ان سب کو یہ اس بات کا پتہ ہے کہ سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ٹرک سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فلمیں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور ادروائز بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو منی چینجز ہوتے ہیں، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انڈر ورلڈ کے سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو رشوت کا پیسہ دیا جاتا ہے یا پھر کالا دھن کی جو ادائیگی ہوتی ہے یا وصولی ہوتی ہے، اس کے لیے اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ کتنے کھوکھا دیں گے، کتنی پیٹی دیں گے، اتنے ٹرک ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو ٹرک سے مراد ہوتی ہے، یہ جو ٹرک کی جو اصطلاح ہے وہ اسی تناظر میں استعمال کی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے مراد جو 1 ارب روپیہ ہے کہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار پڑا ہے مبینہ طور پہ۔ اس طرح کی بات فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی فیصل چوہدری کو کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی آپ اس بات کو جو ہے وہ کنوے کر دیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے ایک مشہور ڈان ہوا کرتے تھے ٹیپو ٹرکاں والا، ان کا اپنا نام سنا ہوگا، اب تو ان کے وہ فوت ہو گئے اور قتل ہو گئے، اور ان کے بیٹے جو ہیں میرے خیال میں بالاج ان کا نام ہے، وہ ان کی جگہ جو ہے وہ ان کی گدی اور کرسی جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ٹیپو ٹرکاں والے تھے ان کا جو اصل نام ہے وہ امیر الدین تھا، لیکن چونکہ ان کا کاروبار ٹرکوں سے متعلقہ تھا، پورے ملک میں ان کے ٹرک جو ہے وہ چلا کرتے تھے، تو اسی حوالے سے اسی نسبت سے وہ مشہور ہو گئے ٹیپو ٹرکاں والے۔ تو ممکن ہے کہ یہ واردات سامنے آنے کے بعد یہ جو متعلقہ جج صاحب ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے نام کے ساتھ بھی کوئی ٹرک کا سابقہ یا لاحقہ جو ہے وہ لگا دیا جائے اور وہ بھی اسی نام سے جو ہے وہ مشہور ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور بات اس حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے، روزنامہ خبریں کے زیر انتظام ایک ایوننگر شائع ہوتا ہے، شام کا اخبار ہے، نیا اخبار کے نام سے،
تو اس کے ایک ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اسحاق چودھری صاحب، بڑے ہی اچھے انسان ہیں، پتہ نہیں حیات ہیں یا فوت ہو گئے، معذرت کے ساتھ مجھے کوئی ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کئی سال سے، تو میں بتانے سے قاصر ہوں۔ تو وہ جب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اس کے نیا اخبار کے، تو دروغ برگردن راوی ان سے کوئی نمائندہ ملنے کے لیے آیا، اور نمائندگان جو ہے وہ دفتر، ان کے لیے دفتر آنا اور ایڈیٹر سے ملنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ آیا اور کوئی نمائندہ اور اسحاق چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ سر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ تو ان دنوں کوئی گھر بن رہا تھا یا کیا معاملہ تھا، تو اسحاق چودھری صاحب نے اسے کہا کہ جی مجھے توڑی درکار ہے، بھوسا جو ہے وہ چاہیے، اور یہاں سے جو ہے وہ اس کا بندوبست نہیں ہو رہا۔ وہ نمائندہ بات چلا گیا، بات جو ہے وہ آئی گئی ہوگی، اور اسحاق چودھری صاحب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کو اتنی سنجیدگی سے لے گا وہ نمائندہ، کہ وہ جناب ٹرک بھر کے بھجوا دے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ ٹرک بھر کے توڑی کا، وہ بھوسے کا وہ بھجوا دیا۔ اب ٹرک جو ہے لاہور میں جو خبریں کا دفتر ہے، خبریں کے دفتر کے باہر موجود ہے، اور اسحاق چودھری صاحب کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ انہیں بتایا جائے کہ جی آپ کے لیے کوئی تحفہ آیا ہے، اور وہ بھوسے یا توڑی سے بھرا ہوا ایک ٹرک ہے۔ تو یہ جب بات پتہ چلی اور دفتر میں پھیلی، تو دوستوں نے خوب جو ہے وہ اس کا شغل لگایا، اور اسحاق چودھری صاحب جو ہیں ان کا نام رکھ دیا گیا اسحاقہ توڑی۔ تو یہ جو ابھی شغل لگایا جا رہا ہے جج صاحب کے ساتھ اس آڈیو کے بعد، مجھے لگتا ہے کہ یہ شغل بھی اسی طرح کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بھی کوئی ٹرک کی نسبت سے جو ہے وہ کوئی ٹرکاں والے کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو جائیں۔ تو باقی آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے جو شروع میں نے ذکر کیا تھا ابتدائیے میں، کہ جی کیا یہ مال جو ہے یہی تھا جو مارکیٹ میں آ گیا ہے، یا اس طرح کی مزید آڈیوز اور ویڈیوز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں لیک کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی اپنے شو ایم بی جی اسپیکس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کھلے عام جلسے میں نام لیا اور ججوں کی تصویریں انہوں نے دکھائیں، اور پھر اس پہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، انہوں نے نظر انداز کیا اس معاملے کو، اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پھر یہ جو آڈیوز لیک ہوئیں چوری پرویز الہی کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے گفتگو کے حوالے سے، اس پہ بھی کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے حوالے سے ایک وضاحت ضرور آئی، جس میں کہا گیا کہ جی یہ بات چیت تو ٹھیک ہے، آڈیو جعلی نہیں ہے، لیکن اس کا جو تناظر ہے، کنٹیکسٹ ہے، وہ کوئی اور ہے، لیکن آفیشلی سپریم کورٹ کے لیول پہ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا معاملہ، یہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات جو ہیں، ایک تو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو نیوٹرل ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ ہم اتنے بھی نیوٹرل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت تگڑا مال جو ہے وہ ہاتھ لگا ہے، اور اس طرح کی کئی آڈیوز اور کئی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر یہ جو جن کے حوالے سے یہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور جن پہ تنقید کی جا رہی ہے، اگر انہوں نے اپنی پاک دامنی پہ اصرار کیا، اگر وہ مستعفی نہ ہوئے، اگر انہوں نے یہ اصرار کیا کہ جی یہ ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایک ایک کر کے یہ آڈیوز اور یہ ویڈیوز سامنے لائی جائیں گی، اور جب یہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آئیں گی تو جو ہماری جوڈیشری جو پہلے ہی بہت بدنام ہے اور جس کا امیج جو ہے تشخص کو اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا امیج اس قدر داغدار ہو جائے گا کہ شاید اسے پھر کئی اشرے لگ جائیں اپنے اس امیج کو بحال کرنے میں۔ تو اس لیے ایک ایک کر کے یہ آڈیوز آ رہی ہیں، لیک کی جا رہی ہیں، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹک 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 جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی بھی گھر چلے جائیں استعفیٰ دے کے، اور اگر آپ گھر نہیں جائیں گے تو پھر یہ جو سارا مواد ہے یہ سامنے لایا جائے گا۔ اور اس میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ صرف ایک جج صاحب کے حوالے سے نہیں ہے یہ آڈیوز یا ویڈیوز، اس میں کم از کم
کوئی صرف سپریم کورٹ کے جو 3 جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے بہت ناقابل تردید قسم کے شواہد پر مبنی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ گند نہ اچھلے اور سامنے نہ آئے اور آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کون ہار تسلیم کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اعصاب کی جو ہے وہ جنگ ہے، لڑائی ہے، اس میں پہلے کون آنکھ جھپکتا ہے، جو پہلے پلکیں جھپکے گا ظاہر ہے اسے گیم سے جو ہے وہ باہر ہونا پڑے گا، اس کی جو ہے وہ شکست ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔